اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ کفار سے کیا معاملہ کریں گے. کفار کے ساتھ قیامت میں یعرض علیہم جہنم، ان پہ جہنم پیش کی جائے گی. کیا معنی؟ یبرزها، جہنم ظاہر کی جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ ان کو بلکہ جہنم ظاہر ہوگی تو گویا پیش ہوگی. وَيُظْهِرَهَا، جہنم کو ان پہ کھولا جائے گا. لِيَرَوْا مَا فِيهَا، تاکہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا عذاب ہیں. داخل ہونے سے پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے گی. لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْجِيلِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَهُمْ، تاکہ ان کے پریشانی میں، ان کے ہم اور غم میں زیادتی ہو. اس جلنے سے پہلے دیکھو کہ یہاں تم نے جلنا، تو اس کا دیکھنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یؤتی بجہنم، جہنم لائی جائے گی تو قاضی یوم القیامت بسبعین الف زمام، مع کل زمام 70,000 ملک، 70,000 لگام، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 اللہ کا فرشتہ. ثم قال تعالی مخبرا عنہم، اللہ پاک خبر دیتے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ ان کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری ای تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الہدی واتباع الحق. اللہ نے فرمایا چونکہ دنیا میں ان نے غفلت کی، دنیا میں انہوں نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا کہ حق دیکھتے نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، گویا کہ کانوں کو بند کر دیا تھا کہ ہدایت اور اتباع حق کی کوئی بات نہیں سنیں گے. جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے پھر اللہ اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیتا ہے. یہاں فرماتے ہیں: وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَيْ لَا يَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، کہ اللہ کے جو اوامر، اللہ کے جو نواہی، گویا ان کو سمجھ ہی نہیں آتے. کیوں؟ توجہ ہی نہیں، سننا چاہتے نہیں، دیکھنا چاہتے نہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کافروں کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ حق بات سمجھنا نہیں چاہتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن صراط مستقیم دیکھنا نہیں چاہتے.
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن حق بات سننا نہیں چاہتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، کہ اب جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں چرتے ہیں، لیکن ان کا چرنا کھانا پینا کو قبول حق تو نہیں. اسی طرح پھر کافروں کی مثال ہے، حالانکہ اللہ نے دل دیا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن صراط مستقیم کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ أَيْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ يَصِحُّ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ. اللہ نے فرمایا کہ کافروں نے کیسے گمان کر لیا ہے اور میرے سوا غیروں کو حاجت روا بنا لیا، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی طریقہ ان کو نفع دے گا، حالانکہ یہ طریقہ تو ہلاکت کا ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات. کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے بندے جو ہیں وہ تو ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے، بلکہ قیامت والے دن وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جن لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جن لوگوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، جن لوگوں نے انبیاء کو بشریت سے نکال کے مجسمہ نور اور خدا بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت میں تو ان کے ضد ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو توحید سکھائی. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتی ہے کہ اللہ حکم دیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو، کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ کہیں گے میرا اللہ نے تو ان کو وہ کہا جو آپ نے حکم دیا ہے، میں نے ان کو کیسے کہا کہ نعوذ باللہ مجھے خدا سمجھے یا حاجت روا سمجھے. مشکل کشا یا حاجت روا تو بڑی بات ہے. حضور پاک نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ میری دربار میں ایک مقدمہ آتا ہے، مدعی ہے مدعا علیہ ہے، لیکن بعض آدمی زبان کا تیز ہوتا ہے، وہ جھوٹ پہ ہونے کے بعد بھی ایسی بات کرتا ہے کہ سچی نظر آتی ہے. تو اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلے سے بچ جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پکڑیں، کیونکہ علم غیب تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر پہ فیصلہ کریں گے. اور بعض اوقات بعض بندہ جو ہے الحن من آخر، دوسرے سے زیادہ دلیل پیش کرنے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. وہ بات ایسے انداز اور ایک سچا ہے لیکن بات نہیں کر سکتا. ایک آدمی بالکل حق بجانے میں لیکن دوسرے کو بات سمجھا نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ اگر میں ان کی بات سن کے فیصلہ کر دوں تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ تم قیامت میں پکڑے جاؤ. اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے واضح کر دیا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بھی بشر ہوں، میں بھی ابن عبداللہ ہوں، میں بھی ابن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن دیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو جن سے آدم سے نکال دوں یا بشریت سے نکال دوں. تو اللہ کے پیغمبروں نے ہر بات سمجھا دی، لیکن کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج. وَلِهَذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَدْ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنزِلًا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کافروں کے لیے ہم نے بھی قیامت میں جہنم تیار کر رکھی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم آپ کو نہ بتائیں کہ سب سے گھاٹے والے کون، سب سے اعمال میں تروٹے والے لوگ کون ہیں کہ جو ظاہراً سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں حالانکہ وہ باطل ہے، عقیدے میں ہو یا عمل میں. کہتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا هم الحروریہ کہ اس سے مراد ہے، قال لا هم اليهود والنصارى اما اليهود فكذبوا محمدا واما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والغرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقال سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہودی اس لیے کہ انہوں نے میرے مدنی کی تکذیب کی کہ یہود جو تھے حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، آخری نبی ہے، جان کے باوجود ضد میں آ گئے، حسد و بغیہ، انکار کر دیا، ورنہ تو جانتے تھے. اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا. کیا مانا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں کھانا پینا نہیں ہوگا، یہ نعمتیں نہیں ہیں. تو گویا یہ بھی تو ایک انکار ہو گیا کہ جب اللہ نے قرآن میں معقولات و مشروبات کا ذکر کیا ہے تو اگر اس کو نہ مانے تو گویا یہ بھی ایک انکار ہے. باقی آپ نے فرمایا کہ حروریہ لوگ جو ہیں نا یہ اللہ کے ساتھ وعدہ توڑنے والے تو ہیں لیکن یہ فاسقین ہیں، البتہ کافرین کے درجے پہ نہیں پہنچے. وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ ابی طالب والضحاک غیر واحد هم الحروریہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہود اور نصارہ تو ہیں ہی ہیں لیکن اور بھی جتنے کافر ہیں یا اور بھی جتنے فرقہ باطلہ ہیں جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، قادیانیہ ہیں، یہ بھی تو سارے اسی میں شامل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں حالانکہ اچھا نہیں ہو تو برا کر رہے ہیں، ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی قیامت. ومعنى هذا عن علي رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء للخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ صرف یہود میں نہیں، صرف نصارہ میں نہیں، صرف حروریہ میں نہیں، بلکہ ہر باطل فرقہ جو ہے وہ اس آیت کا مخاطب ہے. جو بھی باطل فرقے ہیں اور جتنے بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ آیت کسی خاص جماعت کے لیے اتری ہے کیونکہ یہ آیات مکیہ ہیں اور میرے آقا جب مکے میں تھے تو یہود تو مخاطب ہی نہیں تھے، نصارہ مخاطب ہی نہیں تھے، مکے میں صرف مشرکین تھے اور حروریہ یا خوارج کا فرقہ جو یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس لیے معنی یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے کہ کل من عبد اللہ علی غیر طریقۃ مرضیۃ یحسب انہ مصیب فیہا وان عملہ مقبول وہو مخطئ وعملہ مردود. اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرے لیکن اس طریقے پہ نہیں جو طریقہ مرضیات، جو طریقہ سنت محمد مصطفیٰ، عبادت تو کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، وہ سارے اسی کے اور سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل جو ہے مقبول ہے، حالانکہ وہ خطا پہ ہے، اس کا عمل مردود ہوگا کیونکہ عمل وہ قبول ہوگا جو موافق ہوگا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی لیے سمجھا کریں کہ جتنے مثلاً ائمہ فقہا ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے.
تو اصل میں وہ جو ہے نا، یاد رکھیں کہ ان کی جو اجتہاد ہوتا ہے یا محنت ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ استنباط۔ استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخراج۔ جیسے منع کہ کوئی آدمی ہے، آپ کے علاقے میں پانی نہیں، تو آپ نے ملے اور کسی سمجھدار نے کہا کہ بھی اس جگہ کھدائی کرو۔ اب کھدائی کرتے 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 پانی نکل آیا، تو اب پانی کے یہ خالق نہیں، پانی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ بات کو سمجھ، جس نے کنواں کھودا ہے، اب یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ پانی کا پیدا کرنے والا ہے یا ہمارا رازق ہے یا ہماری حیات کا باعث ہے، نہیں، اس نے محنت کر کے پانی کو ظاہر کیا ہے۔ پانی پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو فقہا کا کام کیا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں وہ محنت کر کے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں مسائل پیش کرتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلا جب کنواں کھودا گیا، پانی نکل آیا، سبحان اللہ، تو اب ساری بستی والے اسی کنویں کا پانی پیتے رہے، نہیں وہ شرک تھوڑا ہوگا کہ بھئی اس بندے نے چونکہ کھودا ہے لہذا شرک ہو گیا، لہذا اس مجتہد نے اجتہاد کیا ہے تو ہم کیوں مانیں؟ یہ بے وقوفی کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک تعصب کی پٹی جب آنکھوں پہ آ جائے نا جی، لوگوں نے پھر نبی کو معاف نہیں فرمایا، صحابہ کو معاف نہیں فرمایا، تو ائمہ تو بہت بات کی بات ہے۔ لوگوں نے تو آخر انبیاء کی بھی تو مخالفت کی، ورنہ آپ دیکھیں نا کہ میرے ماتا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے مکے والوں کے سامنے بچپن سے لے کر 40 سال تک جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صادق ہے، جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ امین، بالکل یعنی 100% یقین، لیکن جب حضور توحید کی دعوت دیتے مخالف دیتے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ بات کو سمجھیں، اسی لیے ایک فقہا کا قول ہے نا کہ القیاس مظہر لا مثبت، کہ ہم جو مسائل کا قیاس کرتے ہیں تو وہ ظاہر کرنے والی چیز ہے، یہ نہیں کہ قیاس میں ہم کوئی نئی چیز لا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے قیاس کیا جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اس قیاس سے مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ مسئلہ تو وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، مسئلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو آدمی بھی اس طریقے پہ عبادت کرے جو طریقہ سرکار دو عالم نے ارشاد نہیں فرمایا ہے تو خلاص گویا کہ وہ دین سے آتی ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً آپ جنازہ پڑھتے ہیں، حضور پاک نے 4 تکبیریں فرمائی، 4 تکبیریں ہی دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے حکم دیا کہ جنازے کے ساتھ چلو، قبر پہ جاؤ، جنازے کی تجہیز، تدفین میں شریک ہوں۔ صرف جنازہ پڑھو گے تو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جنازہ پہنچاؤ گے قبر تک، دفن میں شریک ہوگے تو 2 قرات ملے گا، اور قرات جبل احد کے برابر۔ سارا طریقہ حضور نے فرما دیا۔ اچھا، حتیٰ کہ قبر بنانے کا طریقہ بھی فرما دیا کہ بھی ایک شق ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے۔ شق کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے قبر نے سیدھا کھود دیا، یہ شق ہے۔ لحد کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے کھود کے پھر دیوار میں میت کی جگہ بناتے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ تو دونوں شریعت میں جائز ہیں، شق بھی اور لحد بھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لحد جو ہے وہ شق سے افضل ہے، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طلحہ نے لحد بنایا ہے، تو اس لیے وہ اعلیٰ و افضل۔ اچھا، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں لحد بن ہی نہیں سکتا، دیواریں زمین کچی ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس میں شک بنا دیا جائے گا۔ تو حضور نے یہ بھی سمجھا، حضور نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب میت کو رکھو گے تو کیا کہو گے؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بسم اللہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہوگا. یعنی آپ نے زندگی کی پیدائش سے لے کر کہ بچہ پیدا ہو اذان کہو گے، بائیں کان میں تکبیر کہو گے، موت کے وقت بسم اللہ علی ملت رسول اللہ وعلی سنت رسول اللہ. تو آپ نے ایک ایک چیز ہمیں بتلا دی ہے. تو اب اگر کوئی دین میں نیا طریقہ نافذ کرے تو وہ احداث و بدعت ہے، اور جس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی اور نہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، چاہے دیکھنے میں وہ عمل کتنی پیارا کیوں نہ لگے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ جو علماء ہوتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ آج رات جو ہے مجلس میلاد ہوگی تو تم بھی شریک ہونا. حالانکہ حضرت مدنی مرید ہیں ان سے. تو حضرت مدنی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میلاد شریعت میں بدعت ہے. میں پیر ہونا اپنی جگہ ہے لیکن عمل تو ہم سنت پہ کریں. بدعت جو چیز دین میں بدعت ہے اس میں ہم نہیں شریک. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب تو بڑے عالم نہیں ہیں اور ان کے تو بعض مسائل میں اختلاف بھی ہے، تو فرمایا ہم ان سے مسئلے سیکھنے تو نہیں گئے. فرمایا الحمدللہ مسئلے کی ضرورت ہوگی تو حاجی صاحب بھی ہم سے پوچھیں گے. ہم تو اپنی اصلاح کے لیے گئے تھے. ان کا جو کام ہے اس میں وہ سب سے بڑے کہ وہ ہماری اصلاح کر دیں، تزکیہ کر دیں، ہمارے باطن کی صفائی اور منجائی کر دیں. ہم تو اسی لیے ان کی خدمت میں گئے تھے، باقی شریعت تو نہیں بدل سکتی. اسی لیے تمام علماء فقہا کا یہ متفق علیہ قول ہے کہ قول صوفیاء در شریعت حجت نیست، کہ شریعت کے معاملے میں صوفیوں کا قول دلیل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں اور عاشق کئی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ان پہ کبھی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی عشق کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کی غلبے میں بیٹھ کے کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ شریعت میں حجت نہیں ہے. شریعت میں حجت وہ ہے جس پہ اللہ کی قرآن کی مہر ہے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. ہاں ہم ان کی باتوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تعویل کریں گے، کسی اچھے محمل پہ محمول کریں گے، اور نہ ہو سکے ادب سے چپ کر جائیں گے. لیکن شریعت میں حجت نہیں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کس سے سمجھیں گے؟ اولي الامر منکم، علماء سے رجوع کریں. لعلمہ الذین یستنبطونہ. یہ نہیں کہ ہر آدمی خود قرآن پڑھے اور خود سمجھ لے. ہر آدمی جو ہے خود حدیث پڑھ کے خود سمجھے، پھر یہی حال ہوگا جو آج کل دیکھ رہے ہیں. آج کل تمہارے سامنے ہے نا ماشاءاللہ کہ 1400 سال کے بعد خود نئی باتیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں بس اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. کسی کو برا نہ کہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. وہ بیچارے بھی ایک جنون ہے دماغ میں کہ ہم شاید حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھتے اللہ کے بندے جن کا زمانہ سرکار کے قریب تھا وہ زیادہ ہم سے بہتر سمجھے. ایک دیکھو نا، اب ایک صحابی نے خود حضور کو دیکھا ہے. جو بات وہ صحابی سمجھے گا دوسرا ہمیشہ. اب دیکھیں نا کہ بی بی عائشہ جیسی بی بی اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر شان والی بی بی ہے کہ جس کی برات کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. تاریخ عالم میں کوئی بات نہیں. دیکھو نا حضرت بی بی مریم پہ تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے نا. ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، بی بی مریم کی کرامت ہے، خرق عادت ہے کہ اللہ نے ان کی صفائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق دی اور عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے میں بول پڑے. بڑی بات ہے.
لیکن بی بی عائشہ کے لیے اللہ کا نبی نہیں بولا، خدا عرش سے خود بولا. دونوں کا فرق. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شاہد شاہد من اہلہا، ایک بچہ بول پڑا. لیکن جب بی بی عائشہ، اسی لیے بی بی عائشہ خود کہتی ہیں واللہ خدا کی قسم ہے مجھے یہ گمان نہیں تھا، میں پاک تھی، میں صاف تھی، میں بے گناہ تھی، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، یا زیادہ سے زیادہ حضور خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرا مالک، میرا مولا مجھ پہ اتنا راضی ہوگا کہ انزل فی القرآن یتلا الی یوم القیامہ، کہ میرے شان میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ بی بی عائشہ ہیں. اچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اور جلال میں اور غصے میں، اماں ہے نا، اماں کو تو حق ہے، غصے میں کہتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو معراج ہوا اور حضور پاک اپنے جسد مبارک سے جاگتے میں تشریف لے گئے آسمانوں پہ، کل جھوٹ بولتا ہے. اب دیکھیں اماں ہے، کیا اس کے سامنے کس کی ضرورت ہے کوئی زبان کھولے؟ یعنی بی بی صاحبہ اتنا سخت لفظ کہتی ہے، اللہ رحمت فرمائے، کہ بی بی تو کہہ سکتی ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے. سوچا کرے کیوں، وہ تو شان تھا نا، کہ اگر ابن عباس کی شان ہے تو وہ تو ماں ہے نا، ماں تو بیٹے کو ڈانٹ سکتی ہے نا. ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ تو بی بی صاحبہ غصے میں آ جاتی تھی جب کوئی کہتا تھا کہ حضور معراج پہ گئے اور آپ آسمانوں پہ گئے اور آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور آپ جنت میں گئے. بی بی صاحبہ جوش میں آتی، میں نے کب جھوٹ بولتا، ماں فقط تو رسول اللہ عن فراشی، خدا کی قسم ہے حضور ایک لمحے کے لیے بھی میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، آسمانوں پہ کیسے گئے؟ اب بی بی عائشہ، اب ان کے بارے میں کوئی آدمی، اب دیکھیں یہ کام ہے محدثین کا، یہ کام ہے فقہا کا، کہ انہوں نے کہا بی بی عائشہ یہ کہہ رہی ہیں اور سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے، براق آئی، آسمانوں پہ گئے اور لقاء انبیاء ہے، جنت ہے. تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا ہاں اصل بات بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں اور صحابہ بھی سچ کہتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں لفظ آ گیا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ماں فقط تو میں نے حضور کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا، ساری رات سرکار میرے بستر پہ تھے. تو معراج ہوا ہے مکے میں، تو بی بی عائشہ تو ابھی بیوی ہی نہیں بنی، حضور ان کے بستر پہ کیسے تھے؟ تو مسئلہ حل، یہ کام ہے علماء کا، فقہا کا. کہتے ہیں نا جی آپ علماء فقہا کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں. بڑے آئے جناب نبی کی بات سمجھنے والے. اللہ کے بندے، تم تو اقبال کا شعر نہیں سمجھ سکتے ہو اور بات کرتے ہو نبی. تم تو ابھی غالب کو نہیں سمجھ سکتے، اقبال کو نہیں سمجھ سکتے، تم تو کسی اچھے عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے اب یہ کام تھا محدثین اور فقہا کا. انہوں نے کہا کہ صحابہ سچ کہتے ہیں، حضور کا معراج جسمانی ہے، حضور معراج پہ گئے ہیں. اگر نیند کی بات ہو تو پھر براق لانے کی کیا ضرورت ہے، اور نیند کی بات ہو تو ابو جہل کو چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ جس معراج کی بات کرتی ہیں وہ مدینے میں معراج اور ہے، یہ مکے والا معراج ہی نہیں ہے. یہ معراج جسمانی ہے اور معراج کو حضور کو ہوا تو وہ روحانی ہے. بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے، بی بی عائشہ بھی سچی ہیں اور صحابہ بھی سچی ہیں. تو اب دیکھیں انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا، احادیث کو جمع کر دیا. حضرت ابن عباس کا قول بھی سچا ہو گیا، بی بی عائشہ کا قول بھی سچا ہو گیا. تو مسئلہ بھی حل ہو گیا، سمجھ آ گیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا. اسی طرح لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور معراج جسمانی نہیں ہے. تو اب محنت کی علماء نے، انہوں نے کہا معراج ہوا ہے ہجرت سے پہلے،
حضرت معاویہ تو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، وہ تو تھا ہی نہیں اس وقت موجود. تو لہذا جو صحابہ اس وقت تھے ان کی بات زیادہ اہم ہے، ان کی روایت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے خود حضور سے سنا معراج کا قصہ. اس لیے ان کی بات جو، اس لیے میرا عزیز جو بات صحابی سمجھا سکتا ہے وہ تابعی نہیں سمجھا سکتا، اور جو تابعی سمجھا سکتا ہے وہ تبع تابعی نہیں سمجھا سکتا. تو جتنا زمانہ میرے سرکار کے قریب ہوتا جائے گا ان کی شان بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ہم نے ائمہ فقہا کے قول کو موجودہ علماء یا اپنی تحقیق سے زیادہ ترجیح دی. کیوں؟ کہ انہم اقرب زمانا الی رسول اللہ، کہ ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے. اللہ نے ان کو تقویٰ بھی زیادہ دیا، علم بھی زیادہ دیا، عمل بھی زیادہ دیا، فہم بھی زیادہ دی، قوت حافظہ بھی زیادہ دی، اور ان کا صدق مقال تھا، عقل حلال تھا، اور ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی الا اشاعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ان کا کام کیا، یستنبطونہ، کہ مسائل کا استنباط کریں، لیتفقہوا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی چاہتی فقہ ہو بالدین، دین کی تفقہ فقہ سمجھ عطا فرماتے. کیونکہ جب تک تفقہ نہیں ہوگا، فقہ نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، تو اس آیت جو ہے انما ہی عامۃ، یہ آیت عامہ ہے. اور یہ آیت مکے میں اتری ہے. یہود مدینے میں تھے، نصارہ نجران میں تھے. مکے میں تو حضور کے مخاطب ہی نہیں ہے یہود و نصارہ، اور حروریہ قبیلہ جو ہے یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا حضرت علی کے دور میں، یہ تو تھا نہیں. تو مراد کیا ہوگی کہ یہ آیت عام ہے فی کل من عبد اللہ علی غیر طریقۃ مرضیۃ. ہر وہ بندہ چاہے کوئی ہو، کسی زمانے میں ہو، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو قیامت میں وہ عمل مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اور جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور اللہ نے فرمایا والذین کفروا بربهم اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا. اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں یا جو باطل پہ ہیں ان کے اعمال کا یہ عالم ہے کہ جیسے دھوپ میں آدمی کو سراب نظر آئے نا، کہتے وہ دریا آ گیا، پانی آ گیا، جب موقع پہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ان کے جو اعمال بدعت والے ہیں لاکھوں ان کو وہ مزین کریں لیکن قیامت میں وہ ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے ہاں عمل وہی مقبول ہوگا جو اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق ہوگا. فرماتے ہیں وفی هذه آیت الکریمۃ قل هل ننبئکم ما نخبرکم بالاخسرین اعمالا. جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. کیا مانا کہ یعنی اصل بھی کیا، نفع بھی کیا، اس لیے اخسرین اعمالا. اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ ساری زندگی بیچارے نفلیں پڑھتے رہے، ساری زندگی بیچارے محنتیں کرتے رہے لیکن قیمت بھی نہ لگی. اور اگر سنت کے مطابق ہو اور چھوٹی سی چیز، اب دیکھیں نا مسواک ہے، کتنا آسان ہے، کیا مشکل کیا ہے. اب جناب مسواک، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے عند کل صلاۃ، کیا مانا کہ جب نماز کی تیاری کرو، وضو کرو تو مسواک کرو. بعض علماء نے اس کو ظاہر لفظ پہ رکھا بھی نماز سے پہلے بھی مسواک کرو. تو بہرحال یعنی اور مسواک ہے کیا چیز کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ تمہارے منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. کیوں؟ جب منہ صاف ہوگا تو اللہ کا نام لیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اگر منہ گندا ہوگا تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟
اس لیے ایک چھوٹی سی، لیکن اس مسواک کے علماء نے لکھا کہ مسواک کرنے والوں کو 70 فائدہ پہنچے گا، اور ان کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اب دیکھو ایک سنت پہ عمل کیا لیکن کتنا فائدہ مل گیا۔ یعنی سب سے بڑی چیز تو خاتمہ ہے نا بابا، جب خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو الحمدللہ بات ختم ہو گئی نا، آدمی بازی جیت گیا۔ اس لیے اب ایک سنت پہ عمل کیا تو جن کی ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن بڑے سے بڑا عمل کریں آپ جناب، جھنڈیاں لگائیں، آپ دیگیں پکائیں، آپ زرد پلا تقسیم کریں، جی میلاد ہے اور میلاد ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ دھیلے کے برابر، کیونکہ اگر یہ عمل سنت ہوتا، سب سے پہلے میلاد بنانے والی بی بی فاطمہ ہوتی، حسن حسین ہوتے، ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چلو ان کے پاس زردہ پلا نہیں ہوگا، تھوڑی سی خیرات تو کر ہی دیتے ہیں۔ تمہارے پاس تو زردہ پلا آ گیا ماشاءاللہ۔ اچھا، اور جناب یہ ہے کہ جلوس جو نکالیں، دو نمازیں ختم، جلوس جا رہا ہے، یہ اچھا حضور کی خوشی اچھی منائی جا رہی ہے، نماز نہیں فی امان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جناب آج کیا ہے، جی آج تو رجبی شریف ہے، جی بس دیکھیں چڑھاؤ، وہ کنڈے کرتے تھے، یہ رجبی کرتے ہیں، وہ جناب تازیہ نکالتے ہیں، یہ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، بتاؤ فرق کیا ہے؟ نہ دلیل ان کے پاس ہے، نہ دلیل ان کے پاس، ایک دوسرے کو دیکھ، اور جو نہ نکالے دیکھو منکر رسول، نعوذ باللہ گستاخ رسول، تو صحابہ نے جو نہیں نکالا ان کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ ذرا ہمت کرو نا۔ حضرت ابو بکر نے کبھی جلوس نہیں نکالا میلاد کا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت رسول، ازواج رسول، کسی نے نہیں نکالا ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی فتویٰ دو گے جو ہمارے بارے میں دیتے ہو؟ کیوں وہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے، ہم غریب ہیں؟ خدا کے بندے سوچو، لاکھ عمل کو مزین کرو، قوالی شریف ہو رہی ہے جی، چاندنیاں بچھائی جا رہی ہیں جی، سبحان اللہ جی، حضور کی نعت ہوگی، حضور کی نعت ہوگی، ساتھ ڈھولک بجے گا، ساتھ ساز ہوں گے، ساتھ سازندے ہوں گے، ساتھ کوئی جناب فلاں باجا بجانے والا ہوگا۔ یہ حضور کے زمانے میں حضرت بلال باجے بجاتے تھے۔ کوئی عقل کرو، ہاں دیکھو کیسے باجی والے یہاں بھی موجود ہیں، ہاں کوئی ہے نا اگر ابھی کہو گے یہاں نہیں ہے۔ شیطان بڑا ملعون ہے، اس نے کہا ہر کسی کے جیب میں ڈال دو باجا، خدا کے گھر میں بھی بجاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت۔ میرے عزیز، جب مسجد میں آؤ تو بند کر دو، یا کم از کم اس کو وائبریشن پہ رکھ دو کہ حرکت کرے، چونکہ تم بڑے اہم آدمی ہو، تمہاری ہارٹ لائن ہے، کیونکہ تم ملک کے پی ایم ہو، پریزیڈنٹ ہو، سی ایم ہو، تمہاری کال مس ہو گئی تو خدا جانے کیا عذاب ٹوٹے گا، تو وائبریشن پہ رکھ دو۔ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، پوچھو کام کیا کرتے، جھاڑو دیتے ہیں، موبائل کان پہ، تو خدا کا خوف کرے، چیز سستی ہو جائے تو بے قدر ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بس دعا کرو۔ اچھا، اور وہ ظالم کتنا ہوشیار، دشمن کتنا ہوشیار ہے، اس نے صرف گھنٹیاں نہیں رکھی، اس نے باقاعدہ میوزک رکھے، باقاعدہ اس میں گانے کی دھنیں ہیں، میوزک ہے، اور بعض تو بالکل سیکسی میوزک ہے، لوگوں کے جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والے، اور وہ کعبہ شریف میں لے کے پھر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ ہو گیا، ہلو یار، خدا کا شرم، حیا کرو اللہ سے، رقابت اللہ کے سامنے خدا کا خوف۔
تمہیں 5 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہو، کچھ نہیں ہوگا، خیر میں نماز پڑھ کے بس پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو مرضی ہے جا کے ٹیلی فون پہ باتیں کرو رہتے۔ انا للہ و انا الیہ، اسی لیے اللہ فرماتے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیا معنی؟ اعملوا اعمالا باطلۃ، کہ عمل تو کرتے رہے بیچارے لیکن علی غیر شریعت مشروعۃ مرضیۃ مقبولۃ، شریعت کے مطابق نہیں تھے، حضور کی سنت کے مطابق نہیں تھے، بڑے عمل کرتے رہے لیکن قیامت میں مٹی کے برابر بھی صلہ نہ ملا۔ اس لیے ان سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا کہ اپنے دل میں تو خوش ہونا جی میں بڑا عمل کر رہا ہوں، میں نے جناب حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں سونے کے دروازے لگا دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، ٹھنڈے دل سے سوچو، ہماری باتوں میں نہ آؤ۔ حضور کے روضہ مبارک پر، آپ کی قبر مبارک پر صحابہ نے دروازہ لگایا سونے کا، اہل بیت نے، تو تم کہاں سے لے آئے؟ ایک ٹھنڈے دل سے باپ کو سوچا تھا۔ اور جی بزرگ کا احترام کر رہے ہیں، انہوں نے نبی کا احترام نہیں کیا، تم بزرگوں کا احترام کر رہے ہو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کوئی عقل کسی ایک صحابی سے، تابعین سے، محدثین سے دکھلائیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم کی قبر مبارک پہ طواف کیا ہو، چکر لگایا ہو؟ ایک صحابی سے دکھلا دیں، ایک تابعی سے دکھلا دیں، ایک ائمہ محدثین میں سے دکھلا دیں، ایک ائمہ فقہا میں سے دکھلا دیں کہ سرکار دو عالم کی قبر مبارک کا طواف کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چوما ہو یا سجدہ کیا ہو۔ اگر ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، لڑائی نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ کہنا کہ نہیں حضرت یہ ادب ہے، تعظیم ہے، اللہ والوں کی عظمت ہے، ان کو یعنی عظمت نہیں معلوم تھی، تمہیں 1400 سال کے بعد عظمت معلوم ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیز جتنا بدعت پہ سونا چڑھاؤ، بدعت بدعت ہے، سنت سنت ہے، اور نجات اتباع سنت ہے ہمیشہ۔ اس لیے میرے مدنی پاک نے فرما دیا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری امت خبردار میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑنا۔ اچھا آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث، فرمایا میری سنت، کیونکہ حدیث مبارک کے بارے میں تو ہو سکتا ہے نا منسوخ ہو جائے، حدیث مبارک کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی، حدیث مبارک کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ضعف ہو، ضعف شدید ہو یا ضعف قلیل ہو، ضعف متن میں ہو یا سند میں ہو، لیکن جو سنت بن گئی اس میں تو کسی قسم کا نہ ضعف آ سکتا ہے نہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا اور میرے خلفاء کا طریقہ، کیونکہ خلفاء کا بھی وہی طریقہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے لقب ہے نا اہل السنت والجماعہ، سنت مانا حضور کے طریقے پہ چلنے والے، جماعہ مانا اصحاب رسول کے ماننے والے، جماعت صحابہ کا احترام و اکرام کرنے والے، اس لیے یہ لقب آیا، اور یہی لقب جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ سنت پہ رکھے اور جماعت صحابہ کے ساتھ رکھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
اس لیے فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی اللہ نے دیکھو نا قرآن میں فرما دیا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا ایعتقدون انہم لا شیء وانہم مقبولون محبوبون. اللہ نے فرمایا وہ دن ساری زندگی یہ اعتقاد رکھتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی مقبول ہے، یہی مقبول ہے، یہی طریقہ صحیح ہے، لیکن وہ غلطی پہ تھے، اللہ کے رستے پہ نہ چلے، اللہ کے پیغمبروں کے رستے پہ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے، اور ان کے قیامت میں ان کے اعمال کو ڈھیلے کے برابر بھی وزن نہیں ملے گا. ایسے فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ ای جحدوا آیات اللہ فی الدنیا وبراہینہ التی اقام علی وحدانیتہ وصدق رسلہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان ادلہ کا انکار کیا جو اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی صداقت پہ دلالت کرتی ہیں، اور انہوں نے آخرت کی تکذیب کی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اینا نسکل وازنا خادم خیری. اللہ نے فرمایا ان کے اعمال جو ہیں ان کی تولیں بھاری نہیں ہوں گی، کیونکہ بھاری تو تب ہوں کہ جب خیر ہو، بھلائی ہو، جب خیر ہی نہیں تو وزن کیا ہوگا. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا البغيث قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن النبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم یوم القیامت وزنا. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حدیث نقل فرمائی ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ لایا جائے گا جو بڑا دیکھنے میں موٹا تازہ ہوگا، لیکن قیامت میں اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت یا وزن نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اگر چاہو تو قرآن کی یہ آیت بھی دلیل میں پڑھ لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. وعن يحيى بن بكير مغيث بن الدرام بن سواد ذكروا عن يحيى بن بكير ولكن وقد رواه مسلم بن محمد صاحب يحيى بكير به والله اعلم. کہتے جی کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے یا اور فتنے آئیں گے تو کیا سارے لوگ جو مر گئے ہیں وہ زندہ ہوں گے؟ نہیں. وہ کیوں زندہ ہوں گے؟ جو اس دور میں ہوں گے وہی بھوگتیں گے. جو مر گئے وہ تو قیامت میں اٹھیں گے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں آذان کے وقت انگوٹھے چومتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے. انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان حضور پہ لگاتے ہیں. ایسا بھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ انگوٹھے تو اپنے چومے اور احسان محمد مصطفیٰ. اللہ کا حکم ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے درود پڑھو. حضور کا حکم ہے کہ جب میرا نام سنو تو مجھ پہ درود بھیجو. حضور نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ میرا نام آئے تو انگوٹھے چومو. اگر ایک عورت کی ماہواری کو 7 دن گزر چکے، بھائی پہلی بات یہ دیکھو کہ اس عورت کی عادت کیا ہے. ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے. بعض عورتوں کو 3 دن میں ماہواری آتی ہے، بعض عورتوں کو 5 دن آتی ہے، بعض کو 7 دن آتی ہے، بعض کو 8 دن آتی ہے، بعض کو 9 دن آتی ہے، بعض کو 10 دن آتی ہے. کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. اب اگر اس کی عادت 7 دن تھی، عادت پوری ہو گئی، خون بند ہو گیا، غسل کر لیا، بعد میں خون شون کوئی نہیں لگا، ویسے ہاتھ کو محسوس ہوا، وہ پانی ہو سکتا ہے گرمی سے. خون جب نہیں لگا تو نہیں لگا، پاک ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولین و آخرین کا علم، ہاں بالکل
اولین و آخرین، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، تمام انبیاء کا علم اللہ نے دیا نہیں حضور کو؟ سارا قرآن جو بھرا ہوا ہے اولین آخرین کا واقعہ نہیں، اور جو قیامت میں احوال آئیں گے وہ آخرین کے نہیں۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ذرے کا اور آپ کو علم محیط دے دیا گیا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ، درود اور کلمہ شریف پڑھنے والے کا نام، باپ کا نام کیا بنا مجھے پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور غار حرا پہ تشریف لے گئے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ جو خالی ہے دیکھ لیے، وہ کل ہو گیا، آپ نے پھر رکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے صرف عورتیں احرام باندھیں۔ میرا بھائی یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے عورت احرام باندھے لہٰذا عورتیں ہی باندھیں، یا تو حضور فرما دیتے کہ یہاں سے صرف عورتیں باندھیں، پھر عبداللہ ابن زبیر نہ باندھتے، عبداللہ ابن عمر بھی کبھی احرام نہ باندھتے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو وہ غریب یہ عبادت کیسے کرے؟ اس کو لازم حل میں نکلے۔ تو مسجد عائشہ کا نام کیوں لے لیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا بی بی عائشہ کو کہ وہاں سے جا کے احرام باندھ لو، تو لہٰذا جب نکلنا ہے تو وہاں کیوں نہ جائیں بھائی، جہاں حضور کا حکم موجود ہے، یا یہ ایرانہ چلے جائیں جہاں سے حضور نے خود عمرہ فرمایا ہے۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کے اندر رہنے والا جب عمرہ کرے گا تو اس کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب چاہے وہ مسجد عائشہ جائے، جہرانہ جائے، عرفات جائے، جدہ چلا جائے، بحرے چلا جائے، احرام باندھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ان جگہوں کا نام کیوں لیا جاتا ہے کہ یہاں حضور نے بی بی کو حکم دیا؟ اگر خاص بی بی کے لیے ہوتا تو بعد میں کوئی صحابی بھی یہاں سے عمرہ نہ کرتا۔ میں نے پہلے احرام کھولا، بعد میں سر مڑایا، اگر 2-4 گھنٹے کی بات ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر سارا دن کپڑے پہنے گزر گئے تو پھر دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ کفن کے کپڑے کو آب زمزم سے دھونا کوئی حدیث میں ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ امام کے سلام کے ساتھ جو ہے نا، یاد رکھو، امام کو سلام پورا کرنے دیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین کہتے ہیں کہ جی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب چونکہ اس نے ایک دفعہ ایک طرف کہہ دیا تو اب تم بھی کہہ دو۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے، مقتدی سلام نہ پھیرے، تاکہ امام سے سبقت نہ ہو جائے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب ایک سلام سے نماز پوری ہو جاتی ہے، اب جنازے میں تم ایک سلام پھیرتے ہو تو نماز پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو لہٰذا یہاں بھی ایک سلام پھیرے گا تو ہم سلام پھیریں گے، دوسرا پھیرے گا تو ہم دوسرا پھیریں گے، کہ سلام تو تام ہو گیا، ایک سلام کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں پھیریں تاکہ غلطی نہ ہو، آدمی امام سے سبقت نہ کر بیٹھے۔ بعض لوگ ہمارے ہیں نا، وہ اتنے جلدی کرتے ہیں کہ بالکل ابھی امام گردن نہ پھرے، ان کی پہلے پھر جاتی ہے، تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ نماز سے نکلیں بس جان چھوڑے۔ امام تھوڑی سی قرات لمبی کر لیں نا تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں مولوی صاحب نے آج ساری منزل پڑھنی، کیوں بیچارے کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ہے نا کہ مومن جب آتا ہے مسجد میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، اور منافق کی مثال ایسے ہے جیسے قید خانے میں آ جائے۔ تو خود اندازہ لگا لیا کریں کہ ہمارا مسجد میں دل خوش ہوتا ہے اور زیادہ رہنے کو، بیٹھنے کو، ذکر کو، عبادت کو دل کرتا ہے یا بھاگنے کو دل کرتا ہے، باقی فیصلہ خود کر لیں۔ ہم 4 آدمی ایک کمرے میں رہتے تھے، ہم نے ایک ٹیلی فون کا سیٹ جو ہے 35 ریال میں خریدا، 3 مہینے استعمال کیا، وہ 3 آدمی چلے گئے، وہ سیٹ چھوڑ گئے، اپنی منشے سے چھوڑ گئے، تمہارے لیے استعمال جائز ہے؟ اگر تم نے چوری کر کے رکھ لیا، ان کو نہیں دیا تو پھر ان کا حصہ دو بیچ کے۔ میں پاکستان سے احرام باندھ کے نہیں آیا، احرام کے بعد میرے پاس پاکستانی احرام نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سر بھی نہیں، اچھا احرام باندھ کے بھی نہیں آیا، سر بھی نہیں کٹوا سکا، کرنے کیا آئے تھے آپ؟
نہیں آپ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں یا چوری کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں؟ اگر عمرے کے لیے آئے وہ تو احرام تو آپ نے باندھا نہیں، تو آئے کیا کر رہے ہیں؟ پھر احرام اگر باندھا بھی ہے کہیں سے تو پھر سر بھی نہیں مڑایا ماشاءاللہ۔ اب آپ عمرہ دوبارہ کریں طریقے سے اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کرنا بہتر ہے یا قرآن کا درس سننا بہتر ہے؟ علم فرض ہے، طواف تو نفل ہے۔ دین سیکھنا تو فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو علم سیکھو گے تو طواف بھی کرو گے۔ حال تو دیکھ رہے ہو نا، آیا عمرے پہ احرام نہیں باندھا، کیا ہے؟ علم نہیں ہے نا۔ اگر علم ہوتا تو پہلے احرام کا فکر کرتا نا کہ بھی میرا سامان جائے نہ جائے، لیکن میں احرام کا فکر کروں جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ میں نے 30,000 روپیہ خرچ کیا ہے، 40,000 روپیہ میں نے خرچ کیا ہے، عمرے کے لیے خرچ کیا ہے، تو پہلے میں اپنے عمرے کا فکر کروں۔ میں کافی مہینوں سے بے روزگار ہوں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا ہو سکے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ جو سچے دل سے استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال و بنین، ان کے مال کو بھی بڑھا دیتا ہوں، اولاد کو بھی بڑھا دیتا ہوں۔ کہتے جی کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے۔ میرا بھائی بات سنو، اصل مسئلہ یوں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہر نماز کے بعد دعا تو کی ہے، لیکن سب صحابہ اپنی اپنی دعا مانگتے تھے، یعنی اللہم لا مانع لما اعطیت، ورنہ دعا تو ثابت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بھی ہاتھ اٹھا کے مل کے سارے دعا نہ کرو، اپنی اپنی دعا کرو اور چلے جاؤ، اور ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ۔ وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھی کیا ہاتھ اٹھانا مطلقاً دعا میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی کیسے کروں، تو میں اس میں کچھ نہ کچھ تو ڈالوں نا، بھیک جو مانگ رہا ہے میرے آگے، اور میں اکرم الاکرمین ہوں اور ارحم الراحمین ہوں، اور اللہ نے ہمیں یہ کشکول دیا ہے نا مانگنے کے لیے۔ لوگ تو ملنگ تو اپنا کشکول اٹھاتے ہیں، ہمارے پاس تو ہر وقت اپنا کشکول موجود ہے۔ تو جب بندہ اٹھاتا ہے فرمایا ان یردہما صفرا، کہ میں خالی لوٹا دوں بندے کو، میں تو ارحم الراحمین۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت میں ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء ان سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے کٹھی دعا مانگے کہ بھی جماعت بھی ہو جائے، ہاتھ بھی اٹھا لیے جائیں، اور پتہ نہیں کسی کی وجہ سے ہماری دعا بھی منظور ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال اصل یوں کیا کرو کہ کبھی مانگ لیا کبھی چھوڑ دیا، تاکہ حدیث رسول پہ عمل ہو جائے۔ آج کل ہم آ گئے ہیں ضد میں، بعض بالکل نہیں اٹھاتے، بعض 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، پہلی پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ یہ دعا ہو جائے گا، نہیں جی پھر اٹھاؤ دعا ماشاء، اچھا 2 دفعہ ہو گئی، آپ تو جان چھوڑ کر نہیں جی اب تیسری دفعہ بھی اٹھاؤ، یعنی پہلی 2 میں تم نے ہمیں گالیاں دی ہیں یا دعا کی ہے؟ ضد ہے، ضد نہ کریں، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی بغیر اٹھائے مانگ لیا، کبھی مل کے مانگ لیا، کبھی علیحدہ مانگ لیا، تاکہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے اور مسئلہ ضد میں نہ آئے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے عصر کے بعد طواف الوداع کیا تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ ایک عورت نے اپنے خامند سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خامند چونکہ بیچارہ بڑا فرما بردار تھا، اس نے فوراً طلاق دے دی، کیونکہ آج کل لوگ ماں باپ کے تو فرما بردار ہیں نہیں نا، بیوی کے بڑے ماشاءاللہ نیاز مند ہے۔ دیکھو نا، اس نے کہا طلاق دو، ہاں جناب لو طلاق، جناب کام پکا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ عورت نے مانگا یا تم نے دیا، طلاق تو دیا نا، گولی جب چل گیا تو چل گیا۔ حضور کا جنازہ، حضور کو جنازے کی ضرورت تھی نا، حضور کی مغفرت کے لیے تم دعا مانگتے کہ حضور کے اللہ گناہ معاف کر،
کوئی عقل کرو، ادب کرو، حیا کرو۔ صحابہ جاتے تھے، درود پڑھ کے آ جاتے۔ میں نے احرام جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ باندھے، بالکل ماشاءاللہ ایک بکرا دم کا ٹھیک ٹھاک پڑ گیا۔ وہ کون ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد میرے ساتھ تو کسی نے نہیں کی، مجھے کیا پتا، میرے ساتھ جب کوئی کرے گا آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ کسی نے نہیں کی۔ وہ کون محدث ہیں اللہ کو پتا جی، یہ تو کوئی بجھارتے ہیں، کوئی شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں میں جواب دوں۔ شیطان کی اولاد کتنی ہے مل کے پوچھ لینا، تمہاری برادری نہیں ہے اس سے اچھے خاصے تعلقات ہیں تمہارے، آپ پوچھ رہے ہیں چاچا جی کتنی اولاد ہے تمہاری۔ دجال کتنے دن رہے گا؟ تقریباً 40 دن۔ وہ کون جگہ ہیں جہاں دجال نہیں جائے گا؟ مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا۔ الا انقابھا الملائکہ۔ میت کی سوال جواب کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ فرج میں رکھا ہو تو فرشتے فرج میں بھی آ سکتے ہیں، قبر میں آ سکتے ہیں نا، فرج میں بھی آ سکتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جا سکتے ہیں، تو فرج کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ بے مقصد سوال کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم کیا کریں آخر؟ 3 طلاق دیا، کام پکا ہو گیا بابا۔ 8 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ پہلے تو میاں بیوی دونوں چیک اپ کراؤ، آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، پہلے تو دیکھو نا کہ کوئی نقص ہے تو علاج کراؤ، علاج کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔